ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے 4 خبریں بڑے افسوسناک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی جنگجو قسم کے لوگ، سخت گیر عناصر سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد کہیں یا شدت پسند کہیں، یہ لوگ اپنی عادات سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ داتا بازار لاہور میں بہت بڑا بم دھماکہ ہوا ہے ایک مزار کے سامنے، اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ اسی طرح بی ایس ایف ایک نوجوان نے بیف کے نام پر ایک باپ بیٹے کی پٹائی کر دی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ان خبروں کو کوئی چینل صحیح طور پہ دکھا نہیں رہا ہے۔ 2 دن قبل سری لنکا میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے اور کئی دکانیں جلا کر راکھ کر دیا تھا، خطرہ ہوا تھا، وہ بھی خبریں سامنے نہیں لائیں۔ وہ بھی چیزیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور امریکہ کے کولوراڈو کے ایک اسکول میں بچوں پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں 1 بچہ ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے اطلاع کر دوں کہ جو لوگ وائبر میں ہم لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، ہم اس کو ایڈ کر لیں گے۔ واٹس ایپ میں کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ہم اب واٹس ایپ میں گروپس کریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین، چلتے ہیں ہم پنجاب لاہور کی جانب۔ پنجاب کے شہر لاہور میں داتا دربار کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تعداد آگے بڑھنے کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے داتا دربار دھماکے کے مقام کا دورہ کیا اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واقعے میں 10 افراد کی شہادت اور 20 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بہت جلد دہشت گردوں کا پتہ لگا لیں گے۔ آئی جی پنجاب عارف نواز کہتے ہیں کہ پولیس پر حملہ دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کی علامت ہے، تمام عناصر کو جلد کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاہور لوئر مال پر داتا دربار کے قریب مین روڈ پر ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جو مزار کے قریب سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں کہ دھماکہ خودکش تھا، جس میں بال بیئرنگ بھی استعمال کیے گئے۔ میو اسپتال میں لائی گئی لاشوں میں ایک دہشت گرد کی لاش بھی شامل ہے۔ پولیس اور ریسکیو حکام جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ داتا دربار میں زائرین کو جانے سے روک کر جائے وقوع کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ دھماکے کے بعد میں اسپتال لاہور میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں میں شہری اور پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دھماکے کی اطلاع ملتی پنجاب کے کئی شہروں کا دورہ ملتوی کر دیا اور کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو دھماکے کے زخمیوں کی مکمل دیکھ بھال کی ہدایت بھی کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق سی ڈی ٹی اور فرانسک ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔ ایلیٹ فورسز کی گاڑی علاقے میں گشت کر رہی تھی، جسے نشانہ بنایا گیا۔ ماضی میں ایک دھماکہ داتا دربار کے احاطے میں اور دوسرا باہر ہو چکا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاق احمد خان کا کہنا ہے کہ داتا دربار کے باہر دھماکہ 8:45 پر ہوا۔ شہید افراد میں 3 ایلیٹ اہلکار، 1 سیکورٹی گارڈ اور عام شہری شامل ہیں۔ 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ٹی ڈی سمیت دیگر ادارے کام کر رہے ہیں۔ دھماکے کی تحقیقات مکمل ہونے پر حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ اہلکار سیکورٹی کے لیے گیٹ نمبر 2 پر کھڑے تھے، جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے، عوام کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، عالم اسلام کا حالت بہت ہی نازک ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں دہشت گرد نہ مزاروں کو چھوڑ رہے ہیں نہ مساجد کو چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے آخر ایسی کون سی طاقت ہے جس کو نہ رمضان کے مہینے کی پرواہ ہے، نہ مساجد کی پرواہ ہے، نہ مزاروں میں سوئے ہوئے بڑے بزرگان دین اور اولیاء کرام کی ان کو پرواہ ہے۔ یہ صرف نہتے معصوموں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اور اس کا نام اسلام بتا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسا ان کا دین، مذہب اور اسلام ہے کہ نہتے لوگوں کو اور مسجدوں کو اور گرجا گھروں کو، مندروں کو اور مزاروں کو نشانہ بنا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ایسا لوگ ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں،
جو اسلام کے نام پر جو ہے اس طرح کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو ہے پاکستان کی پولیس اس جانب ضرور سے ضرور دہشت گردوں کو پکڑے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. ناظرین، دوسری افسوسناک خبر جو ملی ہے وہ مغربی بنگال سے ملی ہے. یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے. بیف کے نام پر ملک کے مختلف مقامات سے ایک مذہب کے ماننے والوں پر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے زدوکوب اور مارنے پیٹنے کی خبروں کے دوران بیف کے نام پر BSF کے ذریعے زدوکوب کیے جانے کا معاملہ ہند بنگلہ دیش سرحدی علاقے کے سری پور بازار میں پیش آیا ہے. 2 دن قبل ہند بنگلہ دیش سرحد پر تعینات BSF 171 بٹالین کے خلاف مقامی تھانے میں کی گئی ایک تحریری شکایت کے مطابق ریاستی مغربی بنگال کی سلیگوڑی شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور اسلام پور محکمے کے تحت گوال پوکھر علاقے سے گزرنے والی ہند بنگلہ دیش سرحدی علاقے کے سری پور نامی بازار میں بیف کے نام پر ایک خاص مذہب کے یعنی مسلمانوں کو زدوکوب کو مارنے پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا. لیکن اس مرتبہ ایک خاص مذہب یعنی ہندوتوا کے ماننے والے سخت گیر ہندو تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بجائے BSF کے جوانوں کے ذریعے بیف کے نام پر ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو زدوکوب اور مارنے پیٹنے کی خبر نے سب کو ہکا بکا کر دیا ہے. شکایت میں کہا گیا ہے کہ تمیز الدین نامی ایک شخص نے اپنے 62 سالہ بھائی غیاث الدین اور اپنے 26 سالہ بھتیجے انوارل پر سری پور BOP میں تعینات BSF 171 بٹالین پر بیف کے نام پر زبردستی پکڑ کر بری طرح مارا پیٹا. مقامی ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ دوپہر تقریباً 12 بجے محمد غیاث الدین اور بیٹے محمد انوارل کے ہمراہ تمیز الدین نامی شخص اپنے گھر میں دلہن کی رخصتی کے پروگرام کے لیے علاقے کے دیوی گنج نامی بازار سے گوشت خرید کر سری پور کے راستے گھر لے جا رہے تھے. اسی دوران سری پور میں واقع BSF 171 بٹالین کیمپ کے جوانوں نے ان تینوں شخص کو روک کر تلاشی لی اور تلاشی کے دوران جب ان کے تھیلے سے گوشت برآمد ہوا تو BSF کے جوانوں نے انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ کیمپ لے گئے اور وہاں محمد غیاث الدین و بیٹے انوارل کی زبردستی پٹائی کر دی، جبکہ تمیز الدین نامی شخص BSF کی گرفت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. غیاث الدین و انوارل دونوں شخص BSF جوانوں کے ذریعے زدوکوب کرنے پر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، جہاں انہیں علاج کے لیے فوراً مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. حالانکہ BSF 171 بٹالین کے خلاف گوال پوکھر تھانے میں FIR درج کر کے قانونی طور پر BSF کے ان جوانوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. وہیں اس واقعے کے بعد پورے علاقے کے عام لوگوں میں بے حد ناراضگی کا ماحول ہے اور اب عام لوگ BSF کے اس ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ بیف کو لے کر کے BSF کا نوجوان کس طرح مشتعل ہو سکتا ہے اور کیوں کر کے وہ ایک مسلمانوں کو اس قدر مار سکتا ہے کہ وہ اسپتال میں بلکہ ادھمرا کر دیں. ہمیں امید ہے کہ بنگال کی حکومت اس جانب توجہ کر کے ان لوگوں کو کیفری کردار تک پہنچائے گی جن لوگوں نے بیف کے نام پر مسلمانوں کو زدوکوب کیا ہے. ناظرین، ایک اور خبر 2 دن قبل آئی تھی لیکن میڈیا نے ان لوگوں کو نہیں دکھایا. یہ خبر اتنی عام نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں، جبکہ سری لنکا میں جب بم دھماکے ہوئے تو وہ سرخیاں بٹوری تھی اور یہ اسی کا رد، اسی کا متبادل کہیں یا اسی کا بدلہ کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا کے نگامبو علاقے میں پیر کو عیسائیوں نے مسلمانوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور گاڑیوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا گیا. حالات بگڑنے کے بعد علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور گاڑیوں پر حملہ کیا گیا. ابھی تک حکومت نے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ فسادات میں 3 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی. فسادات رونما ہونے کے بعد سری لنکا کے روم کیتھولک چرچ نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی تھی. ساتھ ہی حکومت سے کہا تھا کہ ملک کے کچھ علاقوں میں شراب کو بند کر دیا جائے. کولمبو کے آرک بشپ کارڈینل میلکام رنجیت نے کہا کہ میں اپنے کیتھولک اور عیسائی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک بھی مسلم بھائی کو پریشان نہ کریں کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہیں. ایک پولیس افسر کے مطابق فساد میں جن لوگوں کا سرگرم رول رہا ان کی شناخت CCTV فوٹیج سے کی جا رہی ہے. وہیں سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں فساد کی فوٹیج دکھائی گئی ہے. ویڈیو میں شرپسند عناصر مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. فسادات کی خبر آنے کے بعد سری لنکا کے وزیر اعظم رانل وکرمسنگھے نے کہا کہ رات کے دوران جن لوگوں کے گھروں یا اداروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کو حکومت معاوضہ دے گی. انہوں نے ساتھ ہی لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل بھی کی ہے. تو ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دشمن جو اسلام دشمن ہیں وہ لوگ سری لنکا میں پوری طرح سے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس طرح کی خبریں سری لنکا سے آ رہی ہیں کہ کبھی عیسائی مسلمانوں پر حملہ
عیسائی تو کبھی حملہ کرتے نہیں تھے، لیکن اس واقعے کے بعد عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بدھ مذہب کے پیروکار جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ حالات کیا پیدا ہو چکے ہیں سری لنکا میں، جو واقعی قابل افسوس ہے۔ ناظرین، آج کی آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں کہ امریکہ میں ہمیشہ سے اس بات کو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اسکولوں میں اور پکنک کی جگہوں پر اور بیچ پر جو ہے اچانک حملے ہو جاتے ہیں، کوئی اڑ جاتا ہے، فائرنگ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج امریکی ریاست کے کولوراڈو میں پیش آیا ہے۔ کولوراڈو کے ایک اسکول میں بچوں پر فائرنگ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک طالب علم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی اطلاعات کے مطابق اس فائرنگ میں کم و بیش 8 بچے زخمی ہو گئے ہیں، جن کا علاج اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ کچھ بچوں کی حالت سنگین بھی بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کولوراڈو کی راجدھانی ڈینور واقع اسٹیم اسکول میں کچھ شرپسندوں کے ذریعے فائرنگ کی گئی۔ ڈگلز کاؤنٹی شیرف دفتر کا کہنا ہے کہ ان شوٹرز کی تلاش کی جا رہی ہے جنہوں نے اسٹیم اسکول کے بچوں پر قاتلانہ حملہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اسکول میں تقریباً 1850 بچے موجود تھے۔ میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق فائرنگ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ ڈگلز کاؤنٹی شیرف کے افسران کے مطابق 2 مشتبہ لوگوں کو حالانکہ حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن شوٹرز کے ذریعے فائرنگ اب بھی جاری ہے اور انہیں پکڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ڈگلز کاؤنٹی کے انڈر شیرف ہولی نکولسن نے میڈیا سے کہا کہ پولیس اب بھی اسکول کی تلاشی لے رہی ہے، لیکن کوئی مشتبہ افراد نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسکول کے پاس 12ویں درجے کے کمرے میں تقریباً 1850 طلبہ موجود ہیں۔ ڈگلز کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ گولی باری کی رپورٹ دوپہر 1:53 ہوئی۔ نکولسن کلوتھ کا کہنا ہے کہ پولیس افسر فوراً ہی جائے وقوع پر پہنچے اور انہوں نے اسکول میں داخل ہو کر کافی جدوجہد کے بعد 2 مشتبہ لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ احتیاطی طور پر ایمبولینس، ہیلی کاپٹر کے ساتھ کئی پولیس کی گاڑیاں اب بھی اسکول کے باہر موجود ہیں اور کسی بھی مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈگلز کاؤنٹی شیرف دفتر کے ٹویٹر ہینڈل پر اس واقعے کے تئیں افسوس بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس پر لکھا گیا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ STEM اسکول میں ہوئی گولی باری میں ایک 18 سالہ طالب علم ہلاک ہو گیا۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین واقعے کی خبر ملتے ہی اسکول کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ سبھی لوگ فون پر اپنے رشتہ داروں کو واقعے کی جانکاری دے رہے تھے۔ کچھ والدین تو اپنے پالتو کتے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ مقامی پولیس سبھی کی تلاش لے رہی ہے، اس کے بعد ہی اسکول میں جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ تو ناظرین، اسکول میں فائرنگ کرنے کی واردات ہو یا پھر پاکستان کی درگاہ میں، اور حالیہ ابھی افغانستان سے رپورٹ ملی ہے جس کی تفصیلات ابھی پہنچنی ہیں کہ وہاں بھی بہت بڑا دھماکہ آج ہوا ہے جس میں 8 افراد کے قریب ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر شام کے حالات، ادھر یمن کے حالات اور پھر فلسطین میں جو حالات آ رہے ہیں، اس سب کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ دنیا ایک عجیب قسم کی صورتحال کی شکار ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنا اور دہشت گردی ایک عجیب صورتحال، ایک بھیانک اور وحشتناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ کون کب کس جگہ گھس کر کے مار دے پتہ نہیں چلتا، اور کس وجہ سے مار رہا ہے، کون کس کے لیے مار رہا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دہشت گردی ایک عجیب صورت اور وحشتناک صورت اختیار کر چکی ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے بہت کم ہے۔ جہاں ناظرین، آج کے ہمارے پرائم ٹائم کی یہی تفصیلات ہیں اور تبصرہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تک ہمارا پیغام پہنچا ہوگا۔ کل پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ ہمیں یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔